اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 4 اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس سبق کو رواں پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ رواں یعنی بغیر جوڑ کے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو یہ اسے کہتے ہیں جوڑ کے ساتھ پڑھنا، مطلب بغیر رواں کے۔ اب سبق نمبر 4 میں اس سبق کو پہلی چیز یہ ہے کہ اس سبق کو ہم نے رواں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ رواں مطلب بغیر جوڑ کے۔ کس طرح؟ جس طرح کہ تا تی تو، تو تی تو، ٹھیک ہے نا؟ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس کو بغیر جوڑ کے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، مطلب کہ حرکات کو جب پڑھنا ہے، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، ان کو لمبا بھی نہیں کرنا، تا زبر تا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا تا بھی نہیں کرنا، تو نرمی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تا زبر تا، تا زیر تی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ حروف قریب الصوت، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، اسے حروف قریب الصوت بھی کہتے ہیں۔ قریب الصوت کا مطلب کہ جن کی آواز قریب قریب ہوتی ہے، مطلب ایک جیسی لگتی ہے۔ جس طرح کہ عام انسان پڑھتا ہے تا، تا زبر تا، اور تا زبر بھی تا ہی پڑھتا ہے، تو یہ ملتی جلتی آواز والے ہیں، تو ان میں ہمیں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے عام انسان جو پڑھتا ہے، عام لہجے میں جو پڑھا جاتا ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تا زبر تا اور تا زبر تا، مطلب ایک باریک تا اور ایک موٹا تا، دونوں کو تا ہی پڑھ دیتے ہیں، زیادہ فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں پر تیسرے جز کیا لکھا ہوا ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے، واضح فرق کرنا ہے، تو ہم نے اس میں فرق کرنا ہے۔ جس طرح کہ زا زبر زا اور ذال زبر ذا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سختی کے ساتھ ہے اور دوسرا نرمی کے ساتھ ہے، لیکن عام طور پر کیسے پڑھتے ہیں؟ عام انسان کیسے پڑھتا ہے؟ دونوں کو زا اور ذا پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا، تو ہم نے ان میں فرق کرنا ہے، جس طرح کہ زا اور ذا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سین اور صاد، اس طرح سین اور صاد، سین زبر سا اور صاد زبر صا، ٹھیک ہے؟ عام طور پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سا اور سا، دونوں میں ایک ہی جیسا پڑھا جاتا ہے، کوئی لفظوں میں واضح طور پر فرق نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے، جو باریک ہے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، جو موٹا ہے اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح دال اور ضاد، اس طرح کاف اور قاف، ان سب میں فرق کرنا، اس طرح ہا اور ہا۔ آگے جز نمبر 4، حروف قریب الصوت 16 ہیں۔ حروف قریب الصوت کتنے ہیں؟ 16، مطلب جن حروف کی آواز ملتی جلتی ہے وہ کتنے ہیں؟ 16۔ جس طرح کہ تا تو، تا اور تو، کیسے کہ جب ان پر حرکات دے کر پڑھیں گے تب ان کی آواز ملتی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بیان کیا، تا زبر تا اور تو زبر تو۔ جب ان میں خاص باریک اور موٹے کا فرق نہیں کریں گے تو دونوں کو تا ہی پڑھا جاتا ہے، عام طور پر انسان اس کو تا ہی پڑھتا ہے، تو ہم نے ان میں فرق کرنا ہے، تا اور تو، ٹھیک ہے؟ آگے زا ذال ظا، ٹھیک ہے؟ ان 3 حروف میں بھی فرق کرنا ہے۔ ان 3 حروف کی آواز تقریباً ایک جیسی نکلتی ہے جب عام طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم نے ان میں فرق کرنا ہے۔ کیسے؟ زا زبر زا، زا زبر زا اور ذال زبر ذا، ٹھیک ہے؟ اس کو سختی کے ساتھ اور اس کو نرمی کے ساتھ، اور اسی طرح ظا زبر ظا، ٹھیک ہے؟ آگے سا سین صاد، ٹھیک ہے؟ ان 3 حروف کے بھی جب حرکات ہوتی ہے تو حرکات کی وجہ سے ان کی آواز بھی تقریباً
ایک جیسی نکلتی ہے، لیکن ہم نے ان کے اندر فرق واضح کرنا ہے. جس طرح کے سا زبر سا، ٹھیک ہے، سین زبر سا، ٹھیک ہے، صاد زبر صا، اور اسی طرح دال اور ضاد، ٹھیک ہے. جب ان پر اب دونوں حروف الگ الگ ہیں، لیکن جب ان پر زبر آتی ہے یا ان پر حرکات آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے، تو تب ان کی آواز تقریباً ایک جیسے نکلتی ہے. تو ہم نے ان کے اندر فرق کرنا ہے. جس طرح کہ دال زبر دا، ٹھیک ہے، اور ضاد زبر ضا. اس کو دا نہیں پڑھنا، اور دا پڑھیں گے تو دا اور دا کوئی خاص فرق نہیں رہے گا. تو ہم نے ان کو خاص ان کا فرق جو ہے وہ واضح کرنا ہے. اسی طرح کاف اور قاف، ٹھیک ہے. جب ان دونوں کی آواز، جب ان دونوں پر حرکت ہوتی ہے تو عام طور پر اس کو کاف ہی پڑھا جاتا ہے. جس طرح کہ کاف زبر کا اور قاف زبر قا. تو ہم نے فرق کرنا ہے کہ ایک باریک اور دوسرا موٹا ہے. اور آگے ہا اور ہا، ان دونوں کے اندر بھی ہم نے فرق کرنا ہے. ہا زبر ہا اور ہا زبر ہا، ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، ٹھیک ہے. اب ان دونوں لفظ تو الگ الگ ہیں، لیکن جب ان پر حرکت آئے گی تو حرکت کی وجہ سے ان دونوں کی آواز بھی ایک جیسی نکلتی ہے. جس طرح کہ حمزہ زبر آ اور عین زبر آ. عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، عین زبر آ، دونوں کو ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں. تو ہم نے ان کے اندر فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، 4 جز ہو گئے. پہلا جز ایک سبق کو رواں پڑھنا ہے، دوسرا جز حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور تیسرا جز کیا ہے؟ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے. اور حروف قریب الصوت کتنے ہیں؟ 16. تو یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور ان کے اندر فرق بھی کرنا ہے، وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی کل اس کی مشق بھی کریں گے.